مطلب ہے اس کا؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دولت دینے کو تیار ہوں، سونا دینے کو تیار ہوں، چاندی دینے کو تیار ہوں، ہیرے جواہرات دینے کو تیار ہوں، پانی جیسی بیش بہا قیمت نعمت دینے کو تیار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں باغات دینے کو تیار ہوں، قسم و قسم کے اموال دینے کو تیار ہوں، اولاد دینے کو تیار ہوں، اولاد کے اندر بیٹے دینے کو تیار ہوں، نہریں جاری کرنے کو تیار ہوں، اتنی بڑی بڑی دولت تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مجھ سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے؟ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس روزی نہیں ہے، روزی کی وجہ سے پریشان ہو، تنگ ہو، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں یہ نہیں فرمایا یمددکم بمال، فرمایا یمددکم باموال، قسم و قسم کے اموال عطا کروں گا۔ ایک مال نہیں، صرف سونا نہیں، صرف چاندی نہیں، صرف ہیرے جواہرات نہیں، صرف کھانا پینا نہیں، صرف گندم نہیں، فرمایا ہر قسم کا مال میں تمہیں عطا کروں۔ استغفار کر کے تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو۔ وَبَنِينَ، اگر تمہارے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہو کہ اللہ ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا کر دے، اللہ فرماتے تم استغفار کرو، استغفار کی برکت سے میں تمہیں اولاد میں بیٹے عطا کروں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے بیٹیوں کی بنسبت اللہ مجھے بیٹے عطا کر، تو اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی تمہیں زیادہ خواہش ہے وہی خواہش پوری کر کے میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ فرماتے ہیں عرب کے اندر جس طرح پانی کی قدر و قیمت تھی، پانی کے بعد جو سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی وہ باغات کی سمجھی جاتی تھی کہ سبزہ اگے، باغات ہوں، میں باغات کا مالک ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر فرمایا تم استغفار کرو، استغفار کرنے کی برکت سے جس کو تم سب سے بڑی دولت اور ضرورت سمجھتے ہو میں تمہیں باغات کا مالک بنا دوں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ فرماتے ہیں پھر باغات میں نہروں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان باغات میں بھی نہریں جاری کر دیں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ تعالیٰ نے شکوہ فرمایا قیامت تک آنے والے انسان سے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس جملے کو دل پر لکھے اور دماغ پر بٹھائے ساری زندگی کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دولت دینے کو تیار ہوں، سونا دینے کو تیار ہوں، چاندی دینے کو تیار ہوں، ہیرے جواہرات دینے کو تیار ہوں، پانی جیسی بیش بہا قیمت نعمت دینے کو تیار ہوں، اللہ فرماتے ہیں باغات دینے کو تیار ہوں، قسم و قسم کے اموال دینے کو تیار ہوں، اولاد دینے کو تیار ہوں، اولاد کے اندر بیٹے دینے کو تیار ہوں، نہریں جاری کرنے کو تیار ہوں، اتنی بڑی بڑی دولت تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مجھ سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے؟ میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں کہ کس وقت میرا بندہ استغفار کرے، توبہ کرے، میرے در پر آئے اور میں اس کو وہ کچھ عطا کروں جس کی اس کو ضرورت ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اے میرے بندو کیا ہو گیا تمہیں کیا ہو گیا؟ کس دلدل میں پھنس چکے؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ آؤ تو صحیح میرے در پر، آ کر تو دیکھو، استغفار کر کے تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو، میں تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری تمام ضروریات کو بھی پورا کر کے تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ میں واقعات اور کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ آیات مبارکہ پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں استغفار پر کیا کچھ وعدے فرمائے، کتنے وعدے فرمائے۔ کیا ہمیں ان وعدوں پر یقین ہے؟ کیا ہم یقین کرتے ہیں؟ اگر یقین کرتے تو استغفار کرتے، یقین کرتے تو توبہ کرتے، یقین کرتے تو گناہوں سے بچتے، فرما برداری کرتے، اللہ کے در پر آتے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے ان وعدوں پر یقین کریں۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے۔
پہلے استغفار کی فضیلت، بخشنے کا وعدہ، ہر ضرورت کو پورا کرنے کا وعدہ، پھر شکوہ، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان کیے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اے میرے بندو تھوڑا غور کرو، اپنے جسم میں، اپنے اعضاء میں غور کرو، میں نے تمہیں کتنی قیمتی اعضاء عطا کیے۔ ایک آنکھ کی قیمت ساری دنیا کے سائنسدان مل جائیں، ساری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، ساری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع کر لو، ساری دنیا کی طاقت جمع کر لو، فوج جمع کر لو، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، سارے جنات اکٹھے ہو جائیں، سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے فرشتے جمع ہو جائیں، اے میرے بندو بتاؤ کیا ساری دنیا اور ساری مخلوقات مل کر ایک آنکھ بنا سکتی؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے اعضاء میں غور کر، میں نے تمہیں اتنا قیمتی اعضاء عطا کیے ہیں، اگر میں اتنا قیمتی اعضاء عطا کر سکتا ہوں کیا میں تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل، کتنی مضبوط دلیل بیان کی۔ اے میرے بندو شک کیوں کرتے ہو؟ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ میں دلیل بیان کر کے ثابت کر رہا ہوں کہ اگر اتنا قیمتی اعضاء تمہیں دے سکتا ہوں تو تمہاری ہر ضرورت کو بھی پورا کر سکتا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر والنجوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تو صحیح ساتوں آسمانوں کو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ساتوں آسمانوں کو میں نے بغیر ستونوں کے کھڑے کر دیا؟ یہ 7 آسمان کوئی دھواں نہیں ہے کہ اڑ رہا ہے، موٹی موٹی چادریں ہیں، ان چادروں کو میں نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اتنا بڑا آسمان ہے، زمین ختم ہو جاتی ہے، زمین کی انتہا کو لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن آج تک کوئی انسان، کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے آسمان کی انتہا کو دیکھا ہے۔ زمین ختم ہو جاتی ہے، آگے سمندر شروع ہو جاتے ہیں، نیچے سمندر نظر آتے ہیں، اوپر آسمان نظر آتے ہیں۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر ستونوں کے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو، اتنے بڑے بڑے آسمانوں کی چادروں کو بنا کر بلند کر سکتا ہوں، کھڑا کر سکتا ہوں، کیا میں تمہیں اور تمہاری ہر ایک ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا؟ یہ سارے دلائل ہیں۔ استغفار کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان کیے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے چاند کو پیدا کیا، چاند کو روشنی عطا کی، سورج کو پیدا کیا، وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اللہ فرماتے اتنے بڑے سورج کو میں نے پیدا کر دیا جس سورج کے آنے سے سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، ساری ظلمت ختم ہو جاتی ہے، وہ اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ اگر اتنا بڑا سورج بنا سکتا ہوں کیا میں تمہاری ہر ایک ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا؟